बताएं कि भाई ये आवाम का मेला है जी। ये पब्लिक का मेला है, ये किसानों का मेला है, ये शहर बाशियों का मेला है, बिल्कुल ये औरतों मर्दों बच्चे बूढ़ों का मेला है, साइंसदानों का मेला है, स्टूडेंट्स का मेला किसान का मेला है, किसान का मेला है। अब ब्रॉडली इसको सीड टेक्नोलॉजी या किसान मेले के नाम से मशहूर है। 4 और 5 तारीख एक शनिचर रहेगी और एक एतवार का दिन रहेगा, क्योंकि आवाम को छुट्टी होंगी और वो इस मेले में शिरकत कर सकते हैं। जी सर। और आज का जो ये हमारा टेक्नोलॉजी मेला है, मेले तो हम करके आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो ये टेक्नोलॉजी मेला है, हमारा ये मेला एक प्रिसिशन फसल बीमा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको मालूम होगा कल ही हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर अतुल डुल्लू जी वो बड़े ख्वाह हैं कि भाई यहाँ पे जो फसल बीमा है होना चाहिए, इसको राब्ता हो जाए। कल ही उन्होंने बड़े ऑफिसर्स की मीटिंग ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में है हमारे साथ खास मेहमान डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट यूनिवर्सिटी शालीमार श्रीनगर। क्योंकि आपको पता ही सुकास्ट यूनिवर्सिटी हर साल किसान मेला यहाँ पर मुनक़्क़द कर रहा है, तो उस हवाले से हमने आज कोशिश की, तो हमने आज मुनासिब समझा कि इस हवाले से डायरेक्टर एक्सटेंशन के बारे को इस बारे में बताया कि लोगों को किस तरह का किसान मेला इस साल होगा, क्योंकि सुनने में आया कि इस साल कुछ खास ही होगा इस मेले में। तो शायद 4 और 5 मार्च 2 रोज़ा ये किसान मेला होगा। तो हम जानेंगे डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया सर। शुक्रिया। तो सबसे पहले सर ये जानना चाहूँगा, जो मेला है पिछले कई सालों से ये चल रहा है, तो इस मेले की अगर बात करें तो एक अच्छा इम्पैक्ट है समाज में, क्योंकि कश्मीर में अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन 80% लोग जो बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी से, यानी ज़राअत से। तो क्या मैसेज रहेगा इस साल के लिए सर? इस साल का जो ये हमारा सीड टेक्नोलॉजी मेला है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का, ये हमारा 8वां टेक्नोलॉजी सीड मेला होगा। जी सर। और जाहिर है हमने मार्च का पहला हफ्ता, क्योंकि आपको पता है फरवरी में सर्दियों की बात करेंगे। जी सर। फरवरी के आखिर तक सर्दियां ख़त्म होंगी और मार्च के पहले हफ्ते से आपको जाहिर है कि शजरकारी जो है मुहिम शुरू हो जाती है, पहले ज़मींदारी शुरू होती है। इसलिए इस डेट को हमने चुन लिया है 4 और 5 तारीख एक शनिचर रहेगी और एक एतवार का दिन रहेगा, क्योंकि आवाम को छुट्टी होंगी और वो इस मेले में शिरकत कर सकते हैं। जी सर। और आज का जो ये हमारा टेक्नोलॉजी मेला है, मेले तो हम करके आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो ये टेक्नोलॉजी मेला है, हमारा ये मेला एक प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे होगा। जी सर। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर पे होगा। इसमें हम प्रिसिशन फार्मिंग पे जोर देंगे, इसमें हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग पे जोर देंगे, और उसके अलावा जो इस वक्त की एग्रीकल्चर में जदीदियत है ड्रोन टेक्नोलॉजी, और ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा होगा। उस ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम दिखा देंगे हम किस तरह अपने खेतों में, अपने ऑर्चर्ड्स में ड्रोन के ज़रिए अद्वियात जो है लगा देंगे, इस्तेमाल में ला सकते हैं। उतना ही नहीं बल्कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी की दस्तयाबी है, तो वहाँ तक हम ड्रोन के जरिए कैसे पहुँच पाएंगे। बिल्कुल। ये तो रही ही एडवांस। ये फर्स्ट टाइम सर, ये फर्स्ट टाइम ये पहली बार हो रहा है। ये ज़रा यूनिवर्सिटी का पहला कारनामा है कश्मीर के लिए। इस वक्त हमने 2-3 ड्रोन्स ले लिए हैं। जी सर। और बाज़ाब्ता लाइसेंस है हमारे पास ली हुई ड्राइंग ड्रोन्स के। इसके अलावा आपको पता है जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक काफ़ी सारे शोबेजात हैं, खा वो बागवानी है, माल मवेशी एनिमल शीप हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री जंगलात जिसको कहें आप, माही पालन, गंचाई ऑपरेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर, जो हमारे निश क्रॉप्स हैं फ्रूट्स के, उनके जितने हमारे ज़री यूनिवर्सिटी के अंदर कृषि विज्ञान केंद्राज हैं, बिल्कुल, केवीकेस, उनकी टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा होगा। बिल्कुल। वहाँ पे कौन सी फार्मर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी आई है उसको हम लोगों को सामने रखेंगे। जो शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्टेशंस हैं
ان کی طرف سے اسٹال لگیں گے. جی جی. یہ ایک ایسا میلہ ہوگا جس میں پورا وادی کشمیر ہی نہیں بلکہ جو ہمارے لداخ ریجن کے کرشی وگیان کیندراز اور ان کے ریسرچ اسٹیشن جو ابھی شیر کشمیر ریزرو یونیورسٹی کے انڈر ہی ہیں, جی جی. وہاں سے بھی ہم اسٹال لگائیں گے. اور جو ہم نے وہاں ایگریکلچر ہارٹیکلچر میں نمایاں رول کیا ہے, پرٹیکولرلی ویجیٹیبلز میں اور ایگریکلچر میں, تو اس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو یہ بھی ہوگا. جی سر. اور اس کے علاوہ کئی انڈسٹریلسٹ ہیں جو زراعت سے تعلق رکھتے ہیں, کئی مشینری بناتے ہیں, کئی فرٹیلائزرز بناتے ہیں, کئی پیسٹیسائڈز بناتے ہیں, کئی مسالے جات بناتے ہیں, بالکل. یا ایگریکلچر سے انٹرپرینرز جتنے بھی ہیں, بالکل ہمارے نرچرڈ انٹرپرینرز ہیں جن کو ہم چیمپئن فارمروں کا خطاب دیے ہوئے ہیں. بالکل. ان چیمپئن فارمرز کی سٹینڈیز لگیں گی, ان کے پروڈکٹس ہوں گے, اور وہ جو ہمارے سماج میں ایک کسانوں میں رول ماڈل ہے, جی جی, ان کا ہم مشاہدہ کریں گے, عوام کے سامنے دکھا دیں گے کہ بھئی ان کی ترقی کیسے ممکن ہو سکی ہے ایگریکلچر کے شعبے میں. بالکل. اور اس طرح دوسرے لوگ بھی جو ہے مائل ہو جائیں گے. بالکل. اس کے علاوہ کچھ اسکل ٹریننگ پروگرام جو ہم نے رورل یوتھ کے لیے کیے ہوئے ہیں, ان میں سے ہمارے کچھ انٹرپرونر آئے ہیں, کچھ پروڈکٹس انہوں نے بنائے ہیں. یا رورل لیولیہڈ مشن کے ساتھ جو لڑکیاں یہاں آئی ہیں, ہمارے ہاں زیر تربیت ہے, ان کے لیے بھی ایک خصوصی اسٹال ہوگا. بالکل. وہ بچیاں بھی سیلف ہیلپ گروپس دوارا اپنا جو ان کا پروڈکٹ ہے ڈسپلے کریں گے, سیل کے لیے کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ہارٹیکلچر کی جو روٹ سٹاک ہے, جن کو آپ کہیں گے پودے, وہ پودے بیچیں گے. بالکل. کوالٹی مٹیریل رہے گا. اس میں سر ریٹ کا اگر بات کریں تو ریٹ کتنا ہوگا اور کتنا جو ریٹ ہے دیکھیے, جو یونیورسٹی کی طرف سے سٹال ہے, بالکل, جو یونیورسٹی کا تیار کردہ روٹ سٹاک ہے, جی سر, یا یونیورسٹی کے دوسرے فیکلٹیز, ایگریکلچر فیکلٹی رہی, ہارٹیکلچر فیکلٹی رہی, کرشی وگیان کیندراز رہی, یا ریسرچ اسٹیشن رہی, جو روٹ سٹاک رہیں گے تو ظاہر ہے معیاری بھی ہوگا اور باہر کے ریٹ سے تو واجبی بھی ہوگا. ابھی تو ایک کمیٹیز طے کر لیں گی کہ ریٹ کیا ہوگا, ابھی وہ فکس نہیں ہوا. نہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں کافی سارے انٹرپرینرز ہیں جو تسلیم یافتہ ہے میرے کرشی وگیان کیندرا سے, ریسرچ اسٹیشن سے, یا شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کی کسی ڈویژن سے. جی سر. ان لوگوں کو ہم ان کا میٹیریل یہاں سیل کرنے کی اجازت دیں گے. بالکل. اب وہ ریٹ تو بھی ایک کمیٹی بیٹھے گی, وہ طے کر لیں گے آیا ان کا جو ریٹ ہے واجبی ہے, بالکل, کسان دوست ہے, یا ایفورڈ کر سکتا. کوئی شہری لوگ بھی ہیں ہمارے جو باغ بگیچے رکھنے کا شوق رکھتے بالکل, ان کے تعلق سے دیکھیں تو ہم وہ پورا دھیان دیا جائے گا. جی جی سر. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں جو ابھی زیر تعلیم ہے, وہ اسٹارٹ اپ شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا. ان کی کمپنیز شروع ہوئی, اپنی کمپنی. اسٹوڈنٹ 6 تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے انوویٹر سے, یہ پہلی واحد یونیورسٹی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو ارننگ وائل لرننگ کا پروگرام دیا ہے اور ان کے آئیڈیاز نرچر, لرننگ اینڈ ارننگ. جی جی جی. اور اس میں کچھ انوویٹیو آئیڈیاز لے کر ایگریکلچر اور اس کے الائڈ سیکٹر سے ریلیٹڈ بچوں نے جو انوویشنز دیے ہیں, جی, اس کو شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مینٹور کیا ہے. جی سر. ان کو ہمارے انکیوبیشن سینٹر جو ہے یونیورسٹی کا, اسکائی سینٹر, جی سر, اس میں انکیوبیٹ کیا ہے. تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے ہم ان کے لیے بھی ٹیبل اسٹال جو ہے نشست کھڑی کر لیں گے, تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک پیغام جائے کہ بھائی وائل بینگ اے اسٹوڈنٹ یو کین اسٹارٹ اپ, یو کین سیل یور آئیڈیاز. بالکل. تو وہ بھی ہوگا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے پورے ملک کے اندر دورہ ہے نیچرل فارمنگ کا. نیچرل فارمنگ. اور نیچرل فارمنگ کے لیے ہمارے یہاں کے 3 کرشی وگیان کیندراز ہیں. جی. ایک ہے کرشی وگیان کیندرا گریز, ایک ہے کرشی وگیان کیندرا بانڈی پورہ, اور کرشی وگیان کیندرا اننت ناگ. ان کو بھارت سرکار نے سلیکٹ کیا ہوا ہے نیچرل فارمنگ پروموٹ کرنے کے لیے. جی سر. تو ان کے بھی ڈیمو کے لیے جو ہے ایک سٹال لگیں گے, وہ بھی لوگوں کو دیکھیں گے کہ نیچرل فارمنگ ہے کیا. نیچرل فارمنگ. جی.
اور نیچرل فارمنگ کے ساتھ ساتھ جو آرگینک کا بھی دور چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جتنا دوائی کے یہ ادویات استعمال ہو جاتے ہیں، بے تحاشا استعمال ہوتا ہے، بالکل، خواہ وہ پیسٹیسائڈ کے نام پہ ہو، فنجیسائڈ کے نام پہ ہو، ہے نا، یا زیادہ فرٹیلائزر کے نام پہ ہو. جی اس سر، چیز کو جو ہے روکنے کے لیے آرگینک ایک متبادل بتایا جاتا ہے. بالکل، یہ درشایا جائے گا کہ آیا ہم کس حد تک ان پیسٹیسائڈس اور فرٹیلائزرس کا استعمال جو ہے کم سے کم کر لیں، بالکل، اور جہاں پاسبل ہو، جہاں ممکن ہو، ہم کس طرح یہ جو ہے آرگینک فارمنگ کو پروموٹ کرے. بالکل، دیکھیے بائی ڈیفالٹ ہمارے کچھ کراپس ایسے ہیں جو آرگینک ہیں ہی ہیں، جہاں کوئی ادویات ہم استعمال نہیں کرتے. اخروٹ رہا، بالکل، بادام رہا، اسی طرح گریز کی طرف جائیں گے، بکویٹ ہے، فنکشنل فوڈ، کالا زیرہ ہے، اور ایسے کئی پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں جو بائی ڈیفالٹ بظاہر ہی آرگینک ہے. بالکل، یہ دکھائیں گے کہ بھائی آرگینک کے نام پہ ہم ان چیزوں کو کیسے پروموٹ کریں، پرٹیکولرلی جب ون ڈسٹرکٹ اور ون پروڈکٹ کی بات کریں. بالکل سر، تو یہ بھی ہمارے اس میں دکھایا جائے، یہ ایک پارٹ ہوگا اس پروگرام میں. اور اس کے علاوہ ایک زور رہے گا. دیکھیں کئی ایسے سارے لوگ ہیں جن کو گارڈننگ کا بہت شوق ہے، جن کو ایگریکلچر سبزیاں وغیرہ اگانے کا بہت شوق ہے، لیکن ان کے پاس زمین نہیں ہے. ان کو ہم لینڈ لیس فارمنگ کیسے دکھائیں؟ بالکل، کیسے طریقے ہیں، نت نئے طریقے، وال فارمنگ، ورٹیکل فارمنگ، دیوار پہ ہم کیسے سبزی اگا سکتے ہیں، فلاورز کیسے اگائیں، بالکل، ٹیرس فارمنگ کیسے کریں، ہے نا. بالکل. اور اس کے علاوہ ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے پلانٹس کا. یہ ایک جاپانیز طریقہ ہے، ٹیکنالوجی ہے. ہم بڑے سے بڑے پیڑ کو چھوٹا سے چھوٹا بنا کے بونزائی کے نام پہ بالکل لگا دیتے ہیں، جو شوقیت طور پہ لوگ رکھتے ہیں، اور ان کے اچھے اچھے دام آتے. ایک ایک گملہ جو ہے 3000 سے 8000 تک جاتا ہے. اچھا، اور اس کا بھی ایک خصوصی اسٹال ہمارے ہاں بونزائی اس میلے کا حصہ ہوگا. جی، بالکل، بہت اچھی بات ہے سر. ہاں، اور ساتھ ساتھ 2-3 جو کسانوں کی یہ ڈیمانڈ ہے. ایک تو جگہ جگہ گلی گلی میں یہ پیسٹیسائڈز کی دکان ہے، تو معیاری نہیں ہے. جب ایک کسان یا ایک زمیندار اس سے دوائی لیتے تو پھر وہ اس کو خراب ہوتا ہے یا کچھ پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ ایک لوگوں کی ڈیمانڈ ہے سر، ایک ٹیم ہونا چاہیے یونیورسٹی کی طرف سے جو اس کی طرف سے صحیح دیکھ ریکھ کرے. دیکھیے، اور دوسری سر، جہاں تک دوسرا سر یہ بھی پبلک کا ایک ہے کہ انشورنس کور ہونا چاہیے. انشورنس کا بہت بڑا، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہی کہ دونوں صورت میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں ایک لا آف انفورسمنٹ ایجنسی ہے کوالٹی کنٹرول کے لیے. جی، وہ ادارہ جو ہے ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر کشمیر دیکھتا ہے. بالکل، یونیورسٹی کا اس کی طرف عمل دخل نہیں ہے، لیکن کئی پلیٹ فارمز میں ہم نے ڈائریکٹر ایگریکلچر صاحب سے اس قسم کی پرابلمز جو آتی ہیں، نہیں ڈپارٹمنٹ ہے، لوگوں کی ایک ہی مانگ ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا تال میل ہے. اور جہاں تک ان کو ہو سکتا ہے وہ جا کر کے ایسے چھاپے مارتے ہیں جہاں وہ کہیں سب سٹینڈرڈ چیز دیکھتے ہیں تو اس کو ضبط بھی کرواتے، کارروائی بھی کروا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کا ڈومین ہے. اور جہاں تک آپ فصل بیمہ کی بات کر رہے ہیں، بالکل، آپ کو معلوم ہوگا کل ہی ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب جو ہمارے فائنانس کمشنر اتل ڈولو جی، وہ بڑے خواہاں ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو فصل بیمہ ہے ہونا چاہیے، اس کو رابطہ ہو جائے. کل ہی انہوں نے بڑے آفیسرز کی میٹنگ لے لی. اس سے پہلے ہمارے وائس چانسلر صاحب نے بھی ایک میٹنگ لے لی اپنے آفیسرز کی. اس میں انشورنس ایجنسیز کو بھی لایا گیا تھا، کئی اسٹیک ہولڈرز سے بہت تھرڈ ڈسکشن ہوا. تو میں پر امید ہوں کہ چند دنوں میں کوئی ایسی واضح پالیسی مرتب ہو جائے. تو میلے کے حوالے سے آخر پر کیا میسیج ہے لوگوں کو سر؟ میلے کے تاثر سے ہم یہی بتائیں کہ بھائی یہ عوام کا میلہ ہے، یہ پبلک کا میلہ ہے، یہ کسانوں کا میلہ ہے، یہ شہر باشوں کا میلہ ہے. بالکل، یہ عورتوں، مردوں، بچے، بوڑھوں کا میلہ ہے، سائنسدانوں کا میلہ ہے، اسٹوڈنٹس کا میلہ ہے، کسان کا میلہ ہے. آپ براڈلی اس کو سیڈ ٹیکنالوجی یا کسان میلے کے نام سے مشہور ہے. اور میں سب سے یہ پرخلوص جو والہانہ استقبال کروں گا میلے میں، وہ آ جائیں، شرکت کریں میلے میں، اور جتنے ہماری ٹیکنالوجیکل ڈسپلیز ہیں ان کا مشاہدہ کریں. ان کو کچھ چیزیں لگیں گی خرید فروخت کے لیے، خرید فروخت بھی ہوگا. اور
दूसरे लोग जो रहते हैं, जो मेले में आकर खाने पीने का जो ये रहते हैं, शौकीन रहते हैं, उसके लिए यहाँ कई फूड कोर्ट्स लगेंगे। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल वाले फूड कोर्ट्स होंगे, वो रिलीज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो खा सकते हैं। बिल्कुल। चले डॉक्टर साहब दिल मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिल मोहम्मद मखदूमी साहब, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉटिश यूनिवर्सिटी शालीमार श्रीनगर। तो आपको याद दिलाऊंगा 4 और 5 तो आखिर छिटी है, 4 को भी छिटी रखना है, तो इस मेले में शिरकत करना है। तो दीजिए अपनी मेज़बान हिलाल हैदर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।